سرزمین شام انبیاء کرام کا مسکن رہی۔ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع بن نون، داؤد اور سلیمان علیہ السلام سمیت درجنوں انبیاء کرام کا مقام ہجرت و بعثت اور دعوت و جہاد کا مرکز رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ کائنات پہ مسجد حرام کے بعد دوسری بنائی جانے والی مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ صحیح بخاری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا گیا، دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان 16 یا 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ معراج کا مقام یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لایا گیا، اور پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو امامت کرائی۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی، جس میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایک، درست فیصلے کی توفیق، جیسے اللہ خود درست فیصلے کرتا ہے، اور دوسری، ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ تیسری، جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کی ہوگی۔ اور مسجد اقصیٰ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔